نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اور ناظرین، ابھی کی نشست میں یوں تو پیر سے جمعرات تک درس جیلانی ہوتا ہے، آپ کو اس کا علم ہے۔ حیدرآباد کے حالات بارش سے متاثر ہیں، اس لیے شرکاء حضرات کسی کیا اسی وجہ سے نہیں آ سک رہے ہیں۔ میں نے سوچا آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ، بلکہ اب مغرب کے بعد دوسری تاریخ لگ گئی، کیوں نہ ہم کچھ بارگاہ رسالت میں مطمح توحید اور مقصد توحید کے مطابق نذرانے حقیقت اور عقیدت پیش کریں۔ توحید کا مقصد ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہو، میرے حبیب کی شان کا تذکرہ ہو۔ آپ بخاری شریف میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے تحت مشہور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی تفسیر دیکھیں گے تو حضرت امام بخاری نے اپنے شیخ حضرت ابو العالیہ کے حوالے سے صلاۃ کا معنی پیش فرمایا ہے، ثناؤہ لہو عند الملائکہ او کما قال رضی اللہ عنہ، یعنی صلاۃ کا معنی یعنی اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ثنا بیان کرتا ہے ملائکہ کے پاس، ملائکہ کی محفل میں، فرشتوں کے سامنے، لہو حضور پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے ذکر کی اہمیت، آپ کی اہمیت خدا کی بارگاہ میں کتنی اور کیا ہے۔ خیر، میں نے عقیدہ رسالت کا عنوان دیا ہے درس جیلانی بھی ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ چونکہ عقیدہ توحید بغیر عقیدہ رسالت کے معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے بلکہ موقوف ہے، عقیدہ توحید موقوف ہے عقیدہ رسالت پر، رسول ہی توحید کا عقیدہ بتائیں گے۔ میں نے چاہا کہ آج ایک اچھا اقتباس میری نگاہ سے گزرا، آپ کو شیئر کر دوں، آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کا صدقہ ہم سب کو مل جائے۔ میں نے بہت پہلے 7-8 سال پہلے سنی سینٹر میں جب تھا تو ایک کلام لکھا تھا، اس کے چند اشعار ہیں، تحت لفظ پڑھ دوں پھر 1-2 شعر پڑھ دیتا ہوں بس۔ محمد باعث کون و مکاں تشریف لے آئے، وہ نور حق خدا کے رازداں تشریف لے آئے، وہ خلقت میں تو اول ہے مگر بعثت میں آخر ہے، وہ بعثت میں تو آخر ہے مگر خلقت میں اول ہیں،
حقیقت یہ ہے وجہ کن فقاں تشریف لے آئے، حقیقت یہ ہے وجہ کن فقاں تشریف لے آئے، عرب کی سرزمی کا جائزہ لے قبل بعثت، پھر کیا حال تھا بعثت مصطفیٰ سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران 164 میں کہ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ جائزہ لیں، میں نے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی ہے، عرب کی سرزمی کا جائزہ لے قبل بعثت، پھر بتانا، عرب کی سرزمی کا جائزہ لے قبل بعثت، پھر بتانا مصطفیٰ کیوں کر وہاں تشریف لے آئے۔ یہ انتخاب اللہ پاک نے اس سرزمین کے لیے آقا کو کیوں کیا، وہ شان، وہ کمال تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا اعتماد بن کر، توحید کا بھروسہ بن کر کے تشریف لائے۔ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بھی پورا مہینہ ہے۔ تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہیں، غم زدہ مانے غم کا مارا ہوا، غم زدہ مانے غم کو دور کرنے والا، رہنما، راستہ دکھانے والا، تو غم زدہ غم کو دور کرنے والا، زدودن سے سیکل کرنا، غم زدہ زدن مارنا، غم کا مارا ہوا، تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہے، سنا درد و علم رحمت نشاں تشریف لے آئے، سنا درد و علم رحمت نشاں تشریف لے آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بہت سارے اشعار تھے، بارگاہ رسالت میں نے پیش کر دیا۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت کے عنوان سے آج ایک بہت خوبصورت اقتباس میرے سامنے ہے۔ وہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ مفسر قرآن عمدۃ المفسرین حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین اشرفی صدر الافاضل مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کا اقتباس ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے تحت، اور 157 میں لفظ امی کے تحت ہے۔ 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس سے پہلے کی آیت کا آخری حصہ تھا کہ اللہ پاک فرماتا ان قریب میں ان نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لکھ دوں گا، نعمتیں ان کے لیے لکھ دوں گا، اور جن کے لیے میں لکھوں گا ان کی شان دیکھیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ اس پر میں بس ایک لفظ کہہ دوں کہ رسول جاہل نہیں ہوتا، نبی جاہل نہیں ہوتا، تو جس نے بھی امی کا معنی جاہل کیا ہے یا گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس آیت میں غور کریں کہ امی کا وصف تیسرے نمبر پر ہے، پہلے رسول ہے، پہلے نبی ہے، پھر رسول ہے، نبی سے پہلے رسول ہے، کہ رسول کی اتباع کریں، نبی کی اتباع کریں، پھر امی کی اتباع کریں، رسول النبی الامی، اس پر غور کریں آپ۔ رسول جب جاہل نہیں ہوتا، نبی جاہل نہیں ہوتا، بلکہ نبی تو علم دینے والے، خبر دینے والے کو کہتے ہیں، ابھی اس کی تشریح آئے گی۔ کیا عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت کی آپ کو اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، مقام رسالت بھی سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اور جو لوگ بغض و عناد کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک قاصد اور ایک ایلچی کی حیثیت دی، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب تم بہترین امت ہو میں نے امی کی بڑی وضاحت کی ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ آپ کو چاہیے تو شاید پی ڈی ایف تو نہیں، میں حیدرآباد میں ہوں، اگر حیدرآباد کے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں، تم بہترین امت ہو، میں نے امی پر بڑی بحث کی ہے۔ اس میں ابو الاعلیٰ مودودی کا اعتراض
پھر اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے. خیر یہیں پر آپ دیکھ لیں ایک اشارہ میں کہ امی اگر آپ یہاں پر کہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا, تو پھر رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی بھی کہہ رہے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, خبر جس کو دے رہے ہیں رسول, اعلیٰ منصب خالق اور مخلوق کے درمیان, وہ جاہل ہوگا معاذ اللہ رب العالمین. چھوٹی سی بات ہے, جو کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے, اگر رسول نہیں جانیں گے تو کیوں کیسے دیں گے؟ زید کی آیت بکر کو, بکر کی آیت زید کو, یہ ہوگا نا. خیر تو وہ اقتباس آپ دیکھیں جو امی پر عمدۃ المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے, آپ دیکھیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول سے مراد باجماع مفسرین سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کا ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا کیونکہ آپ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں. دیکھیے گا رسالت کا ایک کانسیپٹ بھی آپ کو مل رہا ہے. رسالت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ. اب آپ سوچیں جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی آئے چلے گئے اب ان کا کوئی تعلق نہیں, بتائیے بیچ کی کڑی تو بیچ ہی نہیں, پھر آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی خالق سے لینے والا اور مخلوق کو دینے والا. اگر آپ کہتے ہیں دیکھ چلے گئے تو پھر آپ ضرورت اگر ہے اللہ سے لینے کی تو یہ تو واسطہ مصطفیٰ ہے, ملے گا کیسے آپ کو؟ خیر فرائض رسالت ادا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر نہیں اور شرائع اور احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی توصیف میں نبی فرمایا گیا, الذین یتبعون الرسول النبی, پھر فرمایا گیا رسول النبی, نبی فرمایا گیا. اس کا ترجمہ امام اہل سنت فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کی خبریں دینے والا کیا ہے. نبی بمانا غیب کی خبریں دینے والا. تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں؟ جسے عام لوگ ایک دم نبی کا معنی نبی ہی کر دیتے ہیں. نہیں, ترجمہ کر رہے ہو یہ تو آپ مطلب نقل ہو گئی نا, لفظ سملر ہوگا. ترجمہ تو کنورٹ کو کہتے ہیں, ٹرانسلیٹ انٹو اردو. نبی عربی ہے تو اس کے اردو بتاؤ. کیا امام اہل سنت پر واقعی تجھ پر سلام ہو میرے امام, غیب کی خبریں بتانے والے. آگے آپ دیکھیں یہ ترجمہ صحیح ہے کیونکہ نبا خبر کو کہتے ہیں جو مفید علم ہو, یعنی ایسی خبر جو مفید علم ہو. کیا کہنا ہے؟ اور شائبہ کذب سے خالی ہو, جھوٹ کا شبہ تک نہ ہو, شائبہ تک نہ ہو اس کے اندر. قرآن کریم میں یہ لفظ اس معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوا قل هو نبأ عظیم, بڑی خبر کی انہیں خبر دو. ایک جگہ ارشاد ہوا تلک من انباء الغیب, نبی نبأ کی جمع انباء, یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہیں ان کی وحی کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا فلما انبأهم باسمائهم انبأ نبأ سے, جب انہوں نے ان کے پاس ان کے سارے اسماء یعنی حضرت آدم علیہ السلام خبر دے دی. اور 30واں پارے میں تو فرسٹ ہی آیت آپ دیکھیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم, بڑی خبر. اور نبی صفت کا صیغہ بہت زیادہ مبنی للفاعل مبنی للمفعول دونوں ابھی آگے آ رہی بات. یہ لفظ اس معنی میں وارد ہوا. پھر یہ لفظ یا تو فاعل کے معنی میں مبنی للفاعل فاعل کے معنی میں یا مفعول کے معنی میں. پہلی صورت میں یعنی فاعل اگر معنی لیں تو اس کا معنی ہوگا غیب کی خبریں دینے والے, اور دوسری صورت میں معنی ہوں گے غیب کی خبر دیے ہوئے, یعنی ایسی ذات جن کو غیب کی خبر دی گئی. سبحان اللہ. ایک تو غیب کی خبریں دینے والے امت کو, ایسی ذات جن کو خبر دی گئی یعنی اللہ نے دیا. سبحان اللہ. دونوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, اور دونوں معنی کو قرآن کریم سے تائید پہنچتی ہے. پہلے معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبی عبادی, پارہ نمبر 14 میں
13 में, अन्नी अनल गफूर रहीम वनब्बि मन ज़ैफ़ इब्राहीम, खबर दीजिए मेरे बंदे को, वन आज़ाबी हुवल आज़ाबुल अलीम, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। कुरान पाक। दूसरी आयत में कुल उनब्बिउकुम, मफूल का से फिल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, ए हबीब आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं। यहां पर भी देखिए इसी कबील से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद जो कुरान करीम में सूरे आल इमरान में है, उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, ए मेरी कौम मैं तुम्हें वो बात भी बता दूंगा, वो बात भी, उस बात की भी खबर दे दूंगा जो तुम खाते हो, खाओगे, जो तुम जमा करते हो। तो यहाँ पर भी नबउन। और दूसरी तायद मबनी लिल फाइल का ये माना, नबी खबर देने वाले। और दूसरी सूरत की जो तायद है यानी मफूल के माना में, नब्बअनिल अलीमुल खबीर, मुझे इल्म वाले, खबर देने वाले रब ने खबर दिया। देखिए बताया। हज़रत सूरह तहरीम में हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा का जो वाक़या है शहद के वाक़े में, और हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देने वाले ही होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देने वाले ही होते हैं। तफसीर खाजिन में है कि आपके वस्फ में नबी फरमाया क्योंकि नबी होना आला और अशरफ मरातिब में से है। देखिए बड़ा अफसोस होता है जमात वालों पर कि वो लोग एकदम इजी ले लेते हैं, अक़ीदे रिसालत को इजी ले लेते हैं। आप ये देखें इमाम खाजिन कह रहे हैं कि नबी होना आला और अशरफ मरातिब में से, और ये इस पर दलालत करता है कि आप अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद दर्जा रखने वाले हैं और उसकी तरफ से खबरें देने वाले हैं। ये तो रसूल और नबी का हुआ। उम्मी का तर्जमा इमाम अहले सुन्नत ने बेपढ़े किया है, यानी बेपढ़े, रसूल बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले। ये तर्जमा बिल्कुल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के इरशाद के मुताबिक है। और यकीनन उम्मी होना आपके मोजज़ात में से एक मोजज़ा है कि दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं और किताब वो लाए जिसमें अव्वलीन आखिरीन और गैबों के उलूम है। यतीमे के ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खाने चंद मिल्लत बशुस्त। अब आगे इस आयत में है कि यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, गैब की खबरें देने वाले की इत्तिबा करते हैं जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में। यानी रसूल और नबी और उम्मी का वस्फ। चुनांचे आप देखें तौरात और इंजील में आपकी नात, सिफत, नबूवत लिखी पाएंगे। हदीस हज़रत अता इब्न यसार ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ दरियाफ्त किए जो तौरात में मज़कूर हैं। उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ कुरान करीम में आए हैं उन्हीं में के बाज़ औसाफ तौरात में मज़कूर हैं। उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, तौरात की बात हो रही। अपने तो अपने, बल्कि अपने क्या सारी उम्मत हुजूर की है। ए नबी, हमने तुम्हें भेजा शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर और उम्मियों का निगहबान बनाकर। तुम मेरे बंदे और मेरे रसूल हो। मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा। न बदखुल्क हो, न सख्त मिजाज, न बाज़ारों में आवाज़ बुलंद करने वाले, न बुराई से बुराई को दफ़ा करो, लेकिन ख़ताकारों को माफ़ करते हो और उन पर एहसान फरमाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें न उठाएगा जब तक कि तुम्हारी बरकत से गैर मुस्तकीम मिल्लत को इस तरह रास्त न फरमा दे कि लोग सिद्क़ को यकीन के साथ कहें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पुकारने लगें। और तुम्हारी बदौलत अंधी आंखें बीना और बहरे कान सुनवा और पर्दों में लिपटे हुए दिल कुशादा हो जाएंगे। और हज़रत काब अहबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में तौरात शरीफ का ये मज़मून भी मनक़ूल है। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी बयान हो रहा है ये तौरात में मज़कूर है।
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور خلق کریم عطا کروں گا اور اطمینان قلب و وقار کو ان کا لباس بناؤں گا اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا اور تقوی کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت اور عفو و کرم کو ان کی عادت اور عدل کو ان کی سیرت اور اظہار حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رش کے رہیں اپنی تو اپنی، دیگر انبیاء کی کتاب میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، ذکر، اوصاف، اور آج افسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے واٹس ایپ پر ایک آرٹیکل بھی، ایک تحریر بھی بھیجا ہے کہ ہمارے علماء حق جو ہے اس جانب توجہ دیں، حضور کے اوصاف بیان کریں تاکہ لوگ حضور کو زیادہ سمجھیں، حضور کو زیادہ جانیں، حضور سے قریب ہوں۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت کا عنوان بھی یہی ہے کہ حضور سے رسالت کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور حضور کو سمجھیں گے تو بس دوسری طرف دھیان جانے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ بھائیوں، جتنا دیر تک آپ ادھر ادھر کی بات کرو گے، نبی پر درود پڑھ لو، خدا کی قسم درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، دونوں کے تم ہم سب محتاج ہو، درود سلام کی کثرت کرو۔ خیر، دیکھیں توریت میں اور بھی حضرت کعب کے حوالے سے، احمد ان کا نام ہے، خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت، یعنی حضور کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت، اور جہالت کے بعد علم و معرفت، اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا، پریشان مت ہو۔ اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت۔ آج جس طرح سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمی، اللہ کا وعدہ ہے حضور کے صدقے میں ہمیں کثرت ہوگی، ہماری کثرت ہوگی۔ اور فقر کے بعد دولت، اگر فقیر ہیں تو آپ کو دولت بھی ملے گی، بس عقیدہ رسالت سے جڑ جائیے، رسالت سے قریب ہو جائیے، نبی سے قریب ہو جائیے۔ مقصد دیکھیے، توریت کی عبارت ہے یہ۔ اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا، انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، توریت شریف سے حضور کے یہ اوصاف منقول ہیں، میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ۔ دیکھ رہے ہو، مختار توریت شریف کی عبارت ہے۔ توریت جو اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری لکھی ہوئی بات نہیں ہے، سنیوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ صرف میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ، جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے، حمادون کلم۔ یہ چند نقول احادیث سے پیش کیے گئے۔ کتب الہیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت سے بھری ہوئی تھی۔ اہل کتاب ہر قرن میں، ہر صدی میں، ہر سنچری میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں۔ توریت، انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کے بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ ہی گیا۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 عیسوی کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، توجہ سنیے گا بار بار، اب وہ پیش کر رہا ہوں، انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں، انجیل، اور میں، یعنی اب یہ وہ یوحنا کی انجیل، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، تو وہ ان کے نزدیک سن آف گاڈ کا عقیدہ ہے، تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ عقیدہ رسالت کی اہمیت کو سمجھیے، پیارے قریب ہوئیے، آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ پھر اسی میں 30ویں 2 آیت میں اللہ پاک نے یہ مذکورہ موجودہ یوحنا کے انجیل میں
29ویں اور 30ویں آیت میں، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ کے حوالے سے کیسی صاف بشارت ہے، غور کریں ہم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا ہے۔ اور دنیا آج یہاں پر ایک اشارہ کر دو، اور آج جب حضور آ گئے تو لوگ بدذوق اور بدشوق بنا رہے، معاذ اللہ۔ ابھی حضور نہیں آئے، لیکن جو ان سے پہلے ظاہری طور پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی امت کو حضور کی آمد کا شوق دلا رہے ہیں، اور حضور ہمارے لیے آ گئے ہیں اور ہمیں شوق نہ ہو، شوق ولادت، ہم شوق ذکر ولادت نہ ہو، امپاسبل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا، اور دنیا کا سردار خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ سید عالم، اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، حضور کی عظمت کا اظہار، اور اس کے حضور اپنا کمال ادب و انکسار ہے کہ مجھ میں اس میں کچھ نہیں، یعنی ان کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت دیکھیں ہم، کیا ہے؟ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، حضرت عیسیٰ، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی وصف، اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں۔ اس کی 13ویں آیت میں، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ سب انجیل کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کی بات ہے۔ موجودہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 عیسوی کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے سے یہ بات ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ کلمے کہ ان اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، یہ انجیل کی طرف جو کہا گیا اشارہ کرتے ہوئے خاص سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ترجمہ ہے کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے سب وحی الہی ہوتی۔ اور یہ جملہ کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اس میں صاف بیان ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی علوم تعلیم فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ نبی تمہیں وہ سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ سامعین، آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے عقیدہ رسالت کی اہمیت۔ بھئی یہ اقتباس پیش کرنے کی خاص وجہ یہی تھی کہ آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس نبی آ گئے ہیں۔ ابھی جب نبی ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ پاک کے جو بھی نبی موجود تھے، خصوصاً سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی امتوں کو، اپنی قوم کو اس نبی کے اوصاف، صفات اور منتظر ولادت اور شوق دلا رہے تھے۔ سوچے آپ کتنی بڑی حرمہ نصیبی ہمارے لیے ہوگی۔ کوئی نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، عیسیٰ علیہ السلام بھی جو اپنی امت کو شوق دلا رہے ہیں اس نبی کے آمد کا، ولادت کا، تو یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سوچیں، پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو، فیوچر ہو، ماضی و حال ہو کہ مستقبل، ہر زمانہ اور ہر زمانے والے نے ذکر محمدی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شان ہے، جو ذکر ہے، کیے ہیں۔ عقیدہ رسالت کا تصور آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کو جانو، نبی سے قریب ہو، ذکر نبی کرو اور نبی کی محبت میں درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اہل علم سے جو نبی کی شان بیان کریں، جتنا جانتے ہو الحمدللہ اسی میں عشش کرو، خوب جانو، کیونکہ ان کے اوصاف عیب تناہی سے ہیں بری، یہ حد و شمار میں ان کے اوصاف نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، سب نبی من حیث نبی بالکل کامل ہے، بالکل کامل ہے اپنی قوم کے اعتبار سے، لیکن
سب کی زبان پر آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. کتنی قسمت ہے آپ کی کہ جس کے پاس میرے نبی نہیں آئے اور ذکر ہو رہا ہے، آپ کے پاس تو آ گئے ہیں اور ذکر نہیں کرو گے تو یہ سارے انبیاء پھر ان کی امت سب پوچھ لیں گی تم سے کہ ہمارے پاس نہیں آئے اور ہم نے ان کی شان بیان کیا، ذکر ولادت کی، منتظر ولادت رہے، تمہارے پاس آ گئے تھے اور بدعت کے فتوے کی طرف جا رہے تھے. نہیں، آپ کو ہم کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف اور کمالات کو پڑھیں، سمجھیں، علماء حق سے رجوع کریں، اور اٹھ پٹانگ باتیں، بیجا موضوعات باتیں، اٹھ پٹانگ حرکتیں ہرگز نہ ہو. اور جس شان والے نبی ہیں اس شان والے نبی کی امت ہونے کا آپ پریچے دیجئے، احساس دلائیے. کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی سے تکلیف نہ ہو، ایسا عمل کیجئے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کے عظیم مہینے کے داخلہ کے صدقہ طفیل میں آپ کو ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ نصیب فرمائے. اہلیان حیدرآباد پر خصوصاً رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے، زحمت کی بارش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ تیرے حبیب آ گئے ہیں، رحمت للعالمین آ گئے ہیں. مولا عالمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں ہم رہتے ہیں، پروردگار سارے جہان کے لیے وہ رحمت ہے. مولا تیری حبیب کی امت زحمت اور پریشانی میں مبتلا ہے. یا اللہ اس پانی کی ظاہری وبا سے ہم سب کو دور کرتے ہوئے دافع البلا اور دافع الوبا محمد عربی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو پر رحم فرما، کرم فرما. مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جن کی تو دعا قبول کر رہا ہے پروردگار، انہی کی مقبول دعاؤں کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر آخری میں کہوں عید میلاد النبی آپ سب کو، ہم سب کو مبارک ہو، مسعود ہو. کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے سلام پڑھیں.